الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جہنم بالکل انتظار میں ہے۔ بعض مفسرین نے یہ تشریح کی کہ جہنم پر جو پل صراط ہے وہ انتظار میں ہے۔ سنتیں پڑھ رہا تھا اس وقت ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر کوئی ایسا آدمی کسی ملک سے آنے والا ہو جو بہت ہی زیادہ قابل عزت اور قابل احترام ہو، تو ایئرپورٹ پہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ آئے اور اس کو ویلکم کریں اور یہاں کی جو خوبیاں ہیں اور جو خوبصورت چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان کو ہم دکھائیں اور کھلائیں پلائیں اور اس کے ساتھ گھومیں پھریں۔ لیکن اس کے برخلاف ایک ایسا مجرم اور طاغی جس نے ملک کے خلاف بغاوت کی ہو، ایسا آدمی اگر ملک میں لایا جاتا ہے تو وہ اترتے ہی اس کے ساتھ وہ سختیاں اور وہ اس کو دھمکیاں ملتی ہے۔ بس ایسے ہی سمجھو کہ پل صراط کے اوپر جنت کے فرشتے بھی ہوں گے، جہنم کے فرشتے بھی ہوں گے۔ جہنم میں جانے والوں کا انتظار ہوگا، پل صراط سوچے گا جنت والے جلدی پار ہو جاوے، اور جہنم والے آوے تو ان کو گرائیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، کس کی طاق میں اور انتظار میں؟ للطاغین مآبا، یہ سرکش لوگوں کے لیے ٹھکانہ رہے گا۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں لمبے زمانے تک رہیں گے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ جہنم اسرع الدارین عمرانا و اسرعها خرابا، جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ بہت جلدی بھر جائے گی لیکن جلدی ویران بھی ہو جائے گی، سب جلتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ لیکن کیا کہا؟ لابثین فیہا احقابا، اس میں زمانے تک بس لمٹ ہی نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو علم اہل النار انہم یلبسون فی النار عدد حصى الدنیا لفرحوا، اگر جہنم والوں کو یہ پتا چل جاوے کہ ان کو دنیا میں جتنے کنکر ہیں اتنے سالوں تک جہنم میں رہنا ہے، اتنے سالوں تک، تو وہ مارے خوشی کے اچھل جائیں گے کہ ایک دن تو ختم ہوں گے، ایک دن تو ختم ہوں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ عَلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَنَّهُمْ يَلْبَسُونَ فِي الْجَنَّةِ عَدَدَ حَصَى الدُّنْيَا، جنت والوں کو یہ پتا چل جائے کہ تمہیں جنت میں رہنا ہے، کتنا رہنا ہے؟ دنیا میں جتنے پتھر ہے اتنے پتھروں کی تعداد رہنا ہے، وہ غمزدہ ہو جائیں گے کہ پھر تو نکلو۔ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں،
ہوٹل اوبیروئی میں ہم جب رہتے تھے، مدینہ منورہ گئے تو 5-10 دن کتنا آدمی خوش رہے گا، پھر تو نکلنا ہے۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی جو بے ضرر ہو، بھلی اس محل سے جو پر از خطر ہو۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ سوکھی روٹی بھی مل رہی ہے لیکن آزادی ہے، کہا جو ذلت کے ساتھ حلوے بھی ملتے ہیں نا، اس سے وہ روٹی بہتر۔ ہاں، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، چھوٹی سی ہٹ آپ کے پاس ہو اور کوئی نقصان کوئی پرابلم نہ ہو، بھلی اس محل سے جو پر از خطر ہو۔ راہل گاندھی کو بھی نکلنا پڑا تھا، پارلیمنٹ کے جو ہاؤس گھر ملا تھا اس کو، تو کچھ بات ہوئی، بیچارے کو خالی کروایا تھا۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ جنت والوں کو پتا چل جائے کہ دنیا میں جتنے کنکر ہیں، اتنے سال تم کو دنیا میں جنت میں رہنا ہے، وہ غمزدہ ہو جائیں گے، پھر جنت کیا ہے، کیونکہ وہاں بھی خطرہ رہے گا کہ کبھی جو ختم ہو جائے گا، نکلنا پڑے گا۔ تو جہنم بہت ہی ایسی بھیانک جگہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہا کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو جہنم سے پناہ دے۔ قرآن نے ایسے تھوڑی کہا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب ہو گیا۔ ہاں، وہ شاعر نے یہ کہا، تورا نانے جوی خوش نہ نمایا، معشوق کے منس آنکے نزدے تو زشتس، تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی، جو تجھے بری لگتی ہے مجھے اچھی لگتی ہے۔ کہا کہ دیکھو جنت ہے، جہنم ہے، اور بیچ میں آراف ہے، جس کی نیکیاں اور برائیاں ایکول ہوگی نا، اس کو آراف میں بھیجا جائے گا۔ لیکن آراف میں جانا یہ بھی جنت ہے، آراف میں جو جائے گا، دوزخ یارا پورس آراف جنت ہے۔ جہنم والوں کو پوچھو کہ آراف بھی جنت ہے، بھئی نہ خوشی نہ غم، تو کم از کم راحت تو رہے گی، کم از کم عذاب تو نہیں ہوگا، کہ جہنم تو کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ اب جہنم کی یہ بات آئی، اس کی صفت بتلا رہے۔ ہاں، پہلے بتایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، 3 صفتیں بتلا دی جہنم کی۔ ایک تاک میں لگی ہوئی ہے اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور اس میں وہ لمبے زمانے تک ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو جہنم کے اندر ان کو کوئی ٹھنڈک ملے گی، نہ کوئی جوس ملے گا، نہ کوئی پینے کی چیز ملے گی۔ بردن، برد کے معنی ٹھنڈک، اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک اس کا اصلی جو معنی ہے، برد کے معنی ٹھنڈا، البرد شدید، ٹھنڈی بہت زیادہ ہے یہ کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب، جہنم میں تپش اتنی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ ٹھنڈک کا نام نہیں ہوگا۔ کبھی ٹھنڈی ہوا بھی چل جائے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یار چلو اچھی ہوا چلی ہے۔ دنیا کے اندر تو آدمی ٹھنڈی کسی درخت کے سائے میں بھی چلا جاتا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کچھ نہ کچھ ملتی ہے۔ کہا جہنم میں کسی قسم کی ٹھنڈک نام کی چیز نہیں ہوگی، نہ کوئی سایہ ہوگا جو آگ سے بچا سکے، اور نہ کوئی پینے کی چیز ہوگی۔ آدمی کچھ پیتا بھی ہے نا تب بھی اس کو سکون ملتا ہے، ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو پیٹ کے اندر ایسا سوکھا سوکھا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز اتر رہی ہے۔ ہاں، صبح میں اٹھا نا، آج 3 بجے اٹھا تو میں نے فون دیکھا تو میسج تھا حج والوں کا کہ یہ فوٹو آیا تھا جوس کا کہ احرام کی حالت میں یہ پی سکتے ہیں کہ نہیں۔ ارے میں نے کہا خوشبو زیادہ ہو تو مت پیو، ورنہ پیتے رہو۔ ہاں، گرمی ہو تو پینا اچھا لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا بردن ولا شرابا، نہ ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی پینے کی چیز ہوگی، اس لیے کہ پینے سے بھی آدمی کو کچھ راحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اکثر اگر ٹھنڈک ہو تو انسان کا باہر کو راحت ملتی ہے، اور اگر پینے کی ٹھنڈی چیز ہو تو اندر کو راحت ملتی ہے۔
اسی لیے تو بزرگوں نے کہا کہ ٹھنڈا پانی پیا کرو گرمی کے زمانے میں، تاکہ دل سے الحمدللہ نکلتا رہے، دل سے اللہ کی تعریف ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت جہنم میں نہ ان کو کوئی ٹھنڈی ہوا ملے گی، نہ کوئی ٹھنڈا پانی ملے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہاں برد کہا ہے، ٹھنڈک، اس سے مراد نیند ہے۔ نیند، آدمی کو نیند آ جاتی ہے نا، تب بھی تھوڑی ٹھنڈک مل جاتی ہے، سو جاتا ہے تو آدمی کو جو بے چینی ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے، وہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ میری طرح ہوتے ہیں کہ گرمی میں بھی نیند آ جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آرام مل جاتا ہے اس سے۔ تو بعض مفسرین نے برد کی تفسیر نوم سے کی ہے، اور بہت سارے اخفش ہے، کسائی ہے، فرا ہے، قطرب ہے، عتبی ہے، یہ سب کہتے ہیں۔ اور امام فرا یہ کہتے ہیں کہ نیند کو برد اس لیے کہا کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب آدمی پیاسا ہوتا ہے، پیاسا، وہ بھی اگر سو جاتا ہے تو اس کی پیاس تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ پہلا قول زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ ٹھنڈک کے برد کے معنی ٹھنڈا، یہ فیمس ہے، اس لیے دوسرے معنی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو قرآن نے یہ کہا لا یذوقون فیہا بردا، ٹھنڈی کو چکھا نہیں جاتا۔ عربی میں ٹھنڈی کو چکھنا نہیں بولتے، نیند کو چکھنا کہتے ہیں کہ ما ذقت النوم، آج میں نے نیند کو چکھا نہیں، یعنی تھوڑی بھی نیند نہیں آئی۔ آپ لوگ عربی زبان سمجھو تو پتہ چلے کہ کیا زبان ہے، اس میں ایک ایک ایسی باریک باریک باتیں ہیں۔ ما ذقت النوم، آج میں نے نیند کو نہیں چکھا، یعنی تھوڑی دیر بھی نیند نہیں آئی۔ تو بعض وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نوم کا معنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث یہ آتا ہے کہ جہنمی لوگ یذوقون برد الزمہریر، زمہریر ایک ایسا عذاب ہے کہ بالکل کول بس، کہ آدمی اس سے بھی پناہ مانگے دے، یہ ٹھنڈک بھی نہیں چاہیے ہم کو، اتنا ٹھنڈا ہوگا، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ امام راضی نے اس کا جواب دیا، اور امام راغب اصفہانی یہ کہتے ہیں کہ اصل میں برد کے معنی ٹھنڈا پڑ جانا، کوئی معاملہ جم جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، چونکہ برد کہتے ہیں برد حرارت کے مقابلے میں ہے، اور حرارت اس وقت ہوتی ہے جبکہ زندگی ہوتی ہے۔ آدمی جب زندہ ہوتا ہے اس کا بدن گرم رہتا ہے، اور مر جاتا ہے تو ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کوئی حرکت نہیں، کوئی حرارت نہیں۔ تو انسان بھی جب مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہو گیا، اور میت کو حرارت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی برد الانسان یا برود الانسان کہتے ہیں کہ انسان گزر گیا۔ خیر، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، تو پھر پیئیں گے کیا، کھائیں گے کیا؟ الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی، اگر پینے کو بھی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ حمیم کس کو کہتے ہیں؟ حمیم آبیس کے چون نزدیک روئے آرن، گوشت روئے درا ریزت، وچو بخورت امعا و احشا پارا پارا شوت۔ اگر کھولتا ہوا آدمی پانی لیتا ہے تو یہ چہرہ جلس جاتا ہے۔ آپ نے کبھی وہ کوکر کی سیٹی ایسے ہی کھول دی ہو تو کیسی بھاپ لگتی ہے چہرے کے اوپر، جلس جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کھولتا ہوا پیٹ میں جائے گا تو پیٹ میں جو آٹے ہیں، اور جو کچھ بھی پیٹ کے اندر ہے، کہا کہ سارا نکل پڑے گا، یہ اس کو حمیم کہتے ہیں، ان کو ایسا پلایا جائے۔ الا حمیم و غساقا، غساق جہنمیوں کا دھوئے، بدن کا جو کچرا جمع ہوگا تو وہ اس کو سمجھیں گے کہ پانی ہے، پیاس بہت لگی، اسی کو پی لیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم سے بچائے۔ تو غساق کس کو کہتے ہیں؟ ما یغسق ای یسیل من جلود اہل النار ویقطر من صدورہم وقیہم، کہتے ہیں کہ غساق اصل میں انسان کی چمڑی سے، جہنم والوں کی چمڑی سے جو پانی بہے گا، قطرہ قطرہ نکلے گا، وہ جو پیپ ہوگا، کہا کہ اس کو غساق کہتے ہیں، وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اور اس کے اندر مفسرین نے تقریباً 5 تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک ابو معاذ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مشائخ سے سنتا تھا کہ غساق اصل میں خاشاک ہے، غاساق،
اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس کو گندا سمجھتا ہے، گندا گندا. ارے بھائی گٹر کا پانی کسی کو پینے کو کہا جائے تو بالکل نہیں، کوئی بھی نہیں پیے گا، کہ ایسا ان کو پلایا جائے گا. ایک بات. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایسا ٹھنڈا کہ آدمی برداشت ہی نہ کر سکے، اس کو زمہریر کہتے. کہا غصاق کا یہ مطلب ہے کہ ان کو اگر پینے کو مانگیں گے تو ایسا دیں گے کہ وہ پی ہی نہیں سکیں گے. اگر کسی آدمی کو ٹھنڈا پانی دے دیا اور کہا آپ کچھ ملا کے لایا نہیں تو نہیں پی سکتا میں. کہا جہنم والوں کو ایسا دیا. گرمی کے ساتھ ٹھنڈی اگر ہو جاتی ہے نا تو بھی نقصان ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے مولانا بشیر پٹیل وہ بیچارے چیکنگ کے لیے گئے ہوئے تھے کسی جگہ پہ، وہی چکن اور یہ سب چیزیں، تو وہ کولڈ روم میں گئے، کولڈ روم سے نکلے فوراً کو اس لیے کہ اندر ایک دم ٹھنڈی اور باہر ایک دم گرمی، تو ایک دم گرمی اور پھر ٹھنڈا دیا جائے گا تو کیا ہوگا. تیسری تفسیر یہ ہے کہ غصاق جہنم والوں کی آنکھوں سے اور چمڑی سے جو پیپ اور جو کچھ پسینہ جو کچھ بہے گا کا اس کو کہتے. چوتھی تفسیر یہ غصاق گندی چیز کو کہتے ہیں، بدبودار چیز کو کہتے. حدیث میں ہے لو ان دلوا من الغصاق یراق علی الدنیا لانتن اہل الدنیا، اگر جہنم والوں کے پاس جو غصاق ہے اگر ایک دول زمین والوں پر بہا دیا جائے تو دنیا والوں میں بدبو پھیل جائے گی. ایک ڈول صرف یہ ان کو پلایا جائے گا. اور ایک قول یہ ہے کہ غاسق اصل میں رات میں آنے کو کہتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کو آنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جب وہ آتا ہے. غاسق اذا، تو جو غصاق ہے وہ ایسا پینا ہوگا جو کالا ہوگا، سیاہ ہوگا اور بالکل بدمزہ ہوگا کہ جیسے ایک تاریک اندھیرا، کوئی اندھیری جگہ کے اندر کوئی کالا آدمی مل جائے تو کیسے ڈر لگتا ہے، کہ ان کو بھی ایسا دیا جائے گا کہ اس سے ان کو وحشت ہوگی کہ یہ کیا دے دیا. یہ ہے غصاق. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غصاق جہنم والوں کے جو عذاب ہوں گے ان عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہے، بہت سخت ٹھنڈا ہوگا وہ، یہاں تک کہ جہنم والوں کو جب وہ ٹھنڈی کا عذاب دیا جائے گا نا، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ جو پہلے عذاب میں تھے وہی رکھ، 1000 سال وہاں رکھ، یا یہ مت دے، یہ بہت زیادہ بھاری پڑ رہا ہے. اور شہر بن حوشب ایک عالم ہے، شہر بن حوشب، وہ فرماتے ہیں کہ غصاق جہنم میں ایک وادی ہے، ایک ویلی ہے، ویلی، جس ویلی کے اندر 330 سیکشن ہے، 330 سیکشن ہے، اور ہر سیکشن کے اندر 330 کمرے ہیں، اور ہر کمرے کے اندر 4 کونے ہیں، اور ہر کونے کے اندر ایسا گنجا سانپ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر جس کو پیدا کیا، بڑا سانپ ہوگا اور زہریلا ہوگا، کہا کہ اس کو کہتے ہیں غصاق. یہ الگ الگ تفسیریں غصاق کے بارے میں. وَمِن شَرِّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا، یہ ان کو پورا بدلہ ہے، جیسا کیا تھا. کافروں کو اللہ تعالیٰ یہ جو سزا دے گا کہتے ہیں کہ وہ برابر ہوگی، جیسا عمل ایسی سزا. اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ کو نہ مان کر، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی ہی سزا ان کے لیے اتارے گا. جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی سزا. جیسے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ ایسا ہی ہوگا جیسی برائی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے چھوٹا گناہ کیا اس کی سزا بڑی مل جائے، جیسے دنیا میں آج کل ہو رہا ہے کہ چھوٹے سے گناہ پر بھی بڑی سزا ڈال دی جاتی ہے، اور بہت سارے بڑے اونٹ نکل جاتے ہیں اور بکری رہ جاتی ہے. اب دنیا کا ایک ظلم ہے، ایک بے انصافی اتنی پھیلی ہوئی ہے. ایک مطلب وفاقہ کا یہ ہے کہ نہ استحقاق سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم کیا جائے گا، جیسا عمل ہے اسی کے سملر عذاب ہوگا. لیکن اب سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ
اتنی لمبی مدت تک جو عذاب ہوتا رہے گا، تو انہوں نے گناہ تو کچھ وقت تک کیے تھے، کچھ سال کے لیے کیے تھے، 50 سال، 100 سال، 150 سال، چلو اتنی زندگی رہی تو اتنے سال گناہ کیے تھے، تو پھر اتنی لمبی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی کفر کیا اور آدمی مر گیا تب بھی وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، تو کہا تھوڑی دیر کفر کیا تھا اور اتنی لمبی سزا۔ اور اہل سنت والجماعت تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلق سے ہوتا ہے، بندے کے کسب سے ہوتا ہے، بندہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ ایک بندہ چوری سے روزی مانگتا ہے تو وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ چوری وجود میں لا دیتا ہے، تو اصل تو ہاتھ اس نے بڑھایا تھا چوری کے لیے، اس کی نیت چوری سے کمانے کی تھی، تو اللہ کہتا اچھا ٹھیک ہے تجھے چوری کی کمائی ہم دے دیتے ہیں۔ اصل کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن بندے کے عمل کو دخل ہے، تو پھر بھی تو کہا کہ جب اصل کرنے والا اللہ ہے تو پھر بندے کو اتنی سزا کیوں دی جا رہی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، اس کا سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ کفر کرنے والا ہمیشہ دن بدن کفر میں بڑھتا جاتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ یاد رکھو بدعت بھی ایک ایسا گناہ ہے، بدعت کہ بدعت پہلے بہت اچھی لگتی ہے، جب اس میں ہل جاتا ہے نئی نئی چیزیں آدمی کو اچھی لگتی رہتی ہے، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا رہتا ہے، نان اسٹاپ۔ اور سنت جو ہوتی ہے وہ ایک اپنے طریقے پر رہتی ہے، سنت ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں۔ اور بدعت جو ہوتی ہے ایک تو اس کا وجود ہی غلط ہوتا ہے، اور وجود کے بعد بھی اس میں نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہے۔ کفر کرنے والا بھی اٹکتا نہیں ہے، کفر میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک اچھی مورتی مل گئی لے آیا، پھر وہ تھوڑی پرانی تو پھینکو، اس کو نہیں لا ہے۔ اور کفر اور شرک عقیدے کے اعتبار سے، اور یہی حال تعویذات کا بھی میں کہہ دوں آپ کو، جو بیچارے تعویذات میں ہلتے ہیں، کہ یہ مولانا، کہ اس سے بھی تگڑا مولانا ہے، اس سے بھی تگڑا مولانا ہے، تو وہ تگڑے ملتے ہی رہتے ہیں اور یہ اس میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ بندے کیا نیت ہی تھی کہ جب تک جیتا رہوں گا کفر کرتا رہوں گا، تو اس کی نیت ہمیشہ کفر کرنے کی تھی، اس لیے ہمیشہ کا عذاب اس کو ملے گا۔ مومن کی نیت ہمیشہ اللہ کی ماننے کی تھی، اس لیے اس کو ہمیشہ کی جنت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ نیت مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ آپ نے کوئی کام کیا، کر دیا، لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے۔ آپ کیسے نیت تھی کہ بس 1 سال کرنا ہے، بس 1 سال کا ہی ثواب ملے گا۔ جزاء وفاقا، یہ ان کو پورا پورا بدلا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی کارستان بتلا رہے ہیں، انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، یہ لوگ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہاں ایک سوال ہوتا ہے، حساب جو ہوتا ہے نا وہ ایک سخت چیز ہے، تو سخت چیز کی کوئی امید نہیں رکھتا، اسے تو ڈرا جاتا ہے۔ سخت چیز سے آدمی اس کی امید نہیں کرتا۔ بھائی آدمی 100 کے اوپر جا رہا ہے، وہاں پولیس سے ڈرتا ہے، یہ امید نہیں کرتا کہ آ جائے آ جائے، وہ ڈرنے کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، وہ حساب تو ڈرنے کی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ تو حساب کی امید بھی نہیں رکھتے تھے، تو امید تھوڑی رکھنے کی، وہ تو ڈرنے کی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ وہ امید نہیں رکھتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ قرآن کی اس تفسیر پہ ایک سوال ہو رہا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ لا یرجون لا یخافون کے معنی میں ہے، لا یخافون کے معنی میں، یہ مقاتل اور بہت سارے مفسرین کی تفسیر ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مومن کو تو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھے گا تو امید رکھے گا کہ اللہ ضرور بدلا دے گا۔ ایمان تو ہمارا ایمان تو اللہ پہ ہے، وہ ایک نہ ایک دن کا ثواب دے گا اور بدلا دے گا، ایمان کا ضرور بدلا دے گا۔ اور ایمان ہے نا، ایمان کفر کے سوا جتنے بھی اعمال ہیں ان سارے اعمال کے اندر یہ ہے۔ گنہگار ایمان والا اگر ہے گنہگار، لیکن اس کے سارے گناہوں کے مقابلے، اس کے سارے گناہوں کی جو سزائیں، ان سزاؤں سے زیادہ اس کے پاس ایک طاقتور چیز ایمان ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ کی جہنم نہیں ملے گی۔
اور لیکن کفر ایک ایسی چیز ہے کہ مومن کے سارے گناہ ایک طرف اور کافر کا کفر ایک طرف کا، یہ بڑھ جائے گا کفر. اسی لیے آپ لوگوں نے حدیث بطاقہ سنی ہوگی. بطاقہ چٹھی کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ٹکڑا، کاغذ کا ٹکڑا، حدیث بطاقہ. قیامت کے میدان میں ایک آدمی آئے گا، اتنے اس کے دفتر ہوں گے گناہوں کے دفتر ہوں گے. وہ کہے گا کہ مر گئے، میرے پاس تو ہے ہی کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، ایک چیز تیری باقی ہے میرے پاس. تو ایک چھوٹی سی چٹھی نکالے گا، اس میں کلمہ لکھا ہوگا. وہ کلمہ ایسے ڈالیں گے، وہ سارے ہوا منصورہ ہو جائیں گے. اتنا کلمہ وزنی جو ہے نا، وہ یہ ہے کلمہ وزنی. اس لیے کہتے کہ ایمان کو مضبوط کرو، اللہ پر یقین مضبوط کرو. کلمہ کی جو محنت کہتے ہیں، کلمہ یہ اصل ہے. تو انہم کانوا لا یرجون حسابا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی. اور ایک جواب یہ ہے کہ رجا کے معنی توقع کرنا. جو آدمی کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو ایک قسم کی توقع اس کا مطلب ہے کہ یہ متوقع ہے. اور توقع کی جتنی بھی قسمیں، ان میں بہترین چیز جو ہے، بہترین قسم ہے وہ رجا ہے. اس لیے توقع کی قسموں میں سے جو بہتر چیز تھی رجا، اسی کو یہاں پہ بیان کیا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں تنبیہ ہے، اشارہ اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حساب ہے اس میں خوف کے مقابلے میں امید زیادہ رکھنی چاہیے. مومن کا ایمان کس میں ہے؟ ایمان جو مومن کا ایمان ہے، بین الخوف والرجا، بین الخوف والرجا. مومن کا ایمان امید اور خوف کے بیچ میں ہے. اس لیے کیا کہا کہ جوانی میں آدمی پر خوف غالب ہونا چاہیے کہ اللہ پکڑے گا، اور بڑھاپے میں ارے اللہ معاف کر دے گا، یار اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو بڈھا ہو گیا ہوں. تو بڑھاپے میں امید غالب رکھو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بہت بڑا ہے، بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بڈھے لوگوں کے شرم کرنے والا ہے. تو اس وقت تو امید. مومن کے دو چیزوں کے بیچ میں اس کا ایمان ہوتا ہے، ایک تو امید اور ایک خوف. جب دونوں کے بیچ میں اس کا ایمان، تو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ اس کا جو وعدہ ہے ثواب کا وہ دے، اور بندے کا اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتا رہے. اور جو قریب ہوتا ہے شریف، وہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے اور دوسرے کا حق گراتا نہیں ہے، وہ دے کے رہتا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کافروں کے تو بہت سارے گناہ تھے، ان گناہوں میں سے اس گناہ کو کیوں بیان کیا کہ وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے؟ بہت سارے گناہ ہیں، شراب بھی پیتے، زنا بھی کرتے، چوری بھی کرتے، یہ سارے گناہ میں سے کوئی گناہ نہیں بیان کیا. یہ بیان کیا کیونکہ یہ گناہ ہی ایسا ہے کہ آدمی کو سارے گناہ پہ لے جاتا ہے. ایک ایمان والا یہ سوچتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک مقام پہ لکھا ہے کہ دنیا کے کرائمز اگر روکنے ہیں تو ایک عقیدہ آخرت کا جو ہے، آخرت کا عقیدہ، یہ سارے کرائمز کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. آج ہزاروں پولیس ہے، سب کچھ ہے، لیکن کرائمز رکتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ خوف آخرت نہیں. ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے اور وہ حساب لے گا. جب اس کو حساب کی، تو سارے گناہوں سے بچنے کے لیے حساب کا جو عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ، وہ بنیادی عقیدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان کیا. وہ تو حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. جب حساب کی امید نہیں رکھیں گے تو عقیدہ آخرت کا کہاں ہوگا؟ جب آخرت کا عقیدہ نہیں ہوتا، کون سے گناہ سے وہ بچیں گے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. اور انہوں نے ہماری ساری آیتوں کا انکار کر دیا، انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا. دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی، لا یرجون حسابا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. دوسری یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں بتلا کر انسان کی دو طاقتوں کو یہاں بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دو طاقتیں رکھی ہیں، ایک قوت نظریہ اور ایک قوت عملیہ. نظریہ یعنی سوچنے کی، جس کو عقیدہ کہتے ہیں، قوت نظریہ، اور دوسرا قوت عملیہ، اعمال کی طاقت. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یہاں پہ بیان کر دیا، دونوں کو. دیکھو، بندہ یہ سمجھے کہ میرا رب ہے،
بندہ یہ سمجھے. اور خیر یہ ہے کہ خیر اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. جتنی بھی خیر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین. یہ دو دعا مانگی تھی. ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین. تو ربی حبلی حکمہ یعنی مجھے قوت نظریہ عقیدہ جو ہے وہ مضبوط دے. والحقنی بالصالحین مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. اس میں قوت عملیہ کی دعا کی تھی. قوت عملیہ اچھے عمل کرنے والوں جیسا مجھے ان کے ساتھ ملا دے. اصل یہ دو چیزیں آدمی مانگے کہ عقیدہ بھی ہمارا درست ہو، عمل بھی درست ہو. یہ دونوں اگر ٹھیک ہو جائے تو پورا انسان چنگا ہے، بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو حال بیان کیا، برائی بیان کی جو جہنم میں جانے والے، وہ دو طرح سے بتلائی. ایک تو ان کا عقیدہ بھی بگڑا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ عمل بھی بگڑا ہوا تھا. تو آدمی جو عمل کے اوپر آتا ہے وہ یا تو اس لیے آتا ہے کہ کچھ فائدے دیکھتا ہے. ان کے تو عمل ہی نہیں تو فائدہ کیا. تو قوت نظریہ، قوت عملیہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیان کیا. اب آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. ہاں، اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل بھیجے تھے توحید کے، نبوت کے، آخرت کے، قرآن کے، شریعت کے، یہ ساری چیزوں کا انہوں نے انکار کیا تھا. تو اتنے وہ گڑے ہوئے تھے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا اور سیدھے راستے تھے، دور تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ مجھے پتہ نہیں. کل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر چیز کو لکھ کے گھیر رکھی ہے. ہم نے ہر چیز کو لکھ کے رکھا ہے. ہاں، کوئی چیز مس ہوئی نہیں ہے کہ تم نے کیا اچھا عمل اور وہ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ضرور لکھا ہوا ملے گا. اور تم نے کوئی برائی کی تھی، نہیں کی تھی اور لکھی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ. اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز چھوٹی بڑی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم والوں کے لیے سب سے سخت اگر آیت قرآن مجید میں ہے تو یہ آیت ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. چکھو اب عذاب جہنم کا، ہم تمہیں عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، ہم اسٹاپ نہیں کریں گے، ہمیشہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا. یہ قرآن مجید کی یہ آیت جہنم والوں کے اوپر سخت ہے. کیوں؟ اس آیت کے بعد نا امیدی کہ اب نکلنا نہیں ہے، بس یہ تو بتلا دیا ہے کہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا. ایک ہے اس سے آگے آئے گا، یہ ہے اس سے آگے آئے گا. جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کوئی کہ اللہ ہماری مدد کر دے وہاں جہنم کے اندر، تو ان کی مدد کی جائے گی اس عذاب سے بھاری عذاب کے ذریعے. ہاں، سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ بات کرے گا فذوقوا فلن نذیر، چکھو عذاب. قرآن میں تو نہ کہا ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا اور ان کی پاکی بھی نہیں کرے گا. تو پھر یہاں تو بات کر رہے، کراس لگ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، وہ آیت کہتے کہ بات نہیں کرے گا، اور یہاں تو بات کرے کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے بات نہیں کرے گا، یہ تو غصے سے بات کر. چکھو عذاب. اور یہ بہت بھاری عذاب ہے. اگر کوئی آدمی فیل ہو گیا ہو تو اس کو یہ کہو کہ اور گھومو اور ایبسنٹ رہو تو کامیاب ہو جاؤ. یہ بولتا ہے تو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک تو فیل ہوا ہے اس کی تکلیف تو ہے ہی، لیکن فیل ہونے کے بعد جب وہ بولتا ہے کہ اور گھومو اور حاضری مت دو تو اس سے اور تکلیف ہوتی ہے. ان کو جو عذاب دیا جائے گا مینٹلی عذاب ہے، یہ مینٹلی عذاب. چکھو عذاب. ہم تو عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، تو کیا مطلب؟ پہلے جو عذاب دیا تھا وہ اس کے لائق نہیں تھے؟ اگر وہ اس کے لائق تھے اور نہیں دیا آپ نے تو گویا کہ آپ نے احسان کیا تھا. جب احسان کیا تھا تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ احسان کو بند نہیں کرتا ہے، وہ احسان چالو رکھتا ہے. یہاں تو یہ کہہ رہے کہ احسان کیا اور پھر دوبارہ شروع کریں گے. اور اگر وہ حقدار نہیں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ دیے تو ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا. یہ ایک سوال ہو رہا ہے قرآن کی ایک آیت کے اوپر جو لوگوں نے ریسرچ کر کے ایسے سوال قائم کر کے اس کے جواب دیے.
اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ان کو عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے. تو اب بڑھانے کا مطلب کہ جو پہلے دیا تھا وہ ان کے حق کا دیا تھا، اب آگے جو دیں گے وہ حق سے زیادہ ہے تو وہ تو ظلم ہے. اور یہ کہ جو دیا تھا وہ حق سے کم دیا تھا تو اس کا یہ مطلب کہ احسان کیا تھا، وہ احسان سے پھر رکنا نہیں چاہیے، احسان چالو رکھنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ مستحق تو تھے اور اس کو ہمیشہ رکھنا یہ ان کے عذاب کو بھاری کرنے کے لیے ہے. اور کبھی کبھی جو آدمی مستحق کے عذاب ہوتا ہے اس کو نہ دینا کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے عذاب کو اس لیے بڑھانا ہے کہ انہوں نے بھی ایک دم سے حضور کو پہلے دن سے زیادہ نہیں ستایا، حضور کو جھٹلایا، پھر اور جھٹلایا اور جھٹلایا اور جھٹلایا، حضور کو ستایا یہاں تک کہ حضور کے جان کے دشمن ہوئے. کھانا حضور کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ دانا پانی بند کروا دیا، بائیکاٹ کیا، یہ کیا. کہا کہ جیسے وہ لوگ کرتے تھے کہ ایسا ہی عذاب ان کو بھی، کہ پہلے دھیرے پھر بڑھے گا پھر بڑھے گا پھر بڑھے گا. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے نا، ایک آدمی کو، تو وہ بیماری میں رہتے رہتے اس کی عادت بن جاتی ہے. تو اگر یہ لوگ عذاب میں ایسے ہی رہیں گے تب تو ان کو عادت بن جائے گی. ایک آدمی کو بخار رہتا ہے، ہمیشہ ہی بخار رہتا ہے، تو پھر اس کو بخار کا کوئی تعجب نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو لگی ہوئی بیماری ہے. ہم نے سنا ہے کہ جو شیر ہوتا ہے لائن، اس کو ہمیشہ بخار رہتا ہے، لائن جو ہے. اب اس کو بخار آئے تو اس کو تو ہے ہی بخار. تو یہاں بھی ان کو وہی عذاب ہے تو پھر عادت بن جائے گی. کہا نہیں، ایک طرح کا عذاب ہو تو عادت بن جائے گی. یہاں تو عذاب بدلتا رہے گا، کبھی گرمی کا تو کبھی ٹھنڈی کا، تو کبھی پٹائی کا تو کبھی ازدہوں کا. تنبیہ الغافلین میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ لکھا کہ جب دوزخی لوگ پیاسے ہو جائیں گے نا، بہت پیاسے، تو وہ پانی مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل آئے گا اور سیاہ بادل میں سے سانپ اور بچھو، بڑے بڑے اونٹ کی جو گردن ہوتی ہے نا، کہا ایسے وہاں سے برسیں گے اور ان کو پھاڑ پھاڑ کر کھائیں گے. اور ان کا زہر ایسا ہوگا ان سانپ بچھوؤں کا کہ 1000 سال تک ان کے بدن سے وہ زہر نہیں نکلے گا. اب آپ سوچئے کہ کیا ہوگا. اور ایک بات کہ ان کی عادت اگر بن جائے تو عادت بنے گی کیسے؟ اس لیے کہ جب جہنمی لوگ جل جائیں گے، ان کی چمڑیاں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جب جب ان کی چمڑیاں پک جائے گی تو ہم دوسری چمڑی بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھے. ایک آدمی کو اگر زخم لگ گیا ہو اور وہ زخم جب ٹھیک ہوتا ہے تو نئی چمڑی آتی ہے. اب یہ نئی چمڑی اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے کہ اس کو ذرا بھی کوئی لگے گا تو بہت بھاری لگے گا. تو کہا کہ ان لوگوں کے بھی جب بدن پک جائیں گے تو نئی چمڑی آئے گی. اب نئی چمڑی میں اور زیادہ عذاب لگے گا اور زیادہ. کہا کہ اس طرح سے ان کے ساتھ پیش آئے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب تو ان کو دیں گے، ایک عذاب تو ان کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن ایک دوسرا مینٹلی عذاب ہوگا. کیسے؟ اگر آپ کا کوئی دشمن ہو اور اس کے ساتھ آپ کو بہت ہی عداوت ہے، اس کو آپ خوشحال دیکھ کے کیسے دل میں لگتا ہے کہ ایسا یہ کہاں سے اتنا زیادہ بہت خوش ہو رہا ہے، کچھ اس کے پاس کہاں اتنا زیادہ آ رہا ہے. یہ بھی ایک مینٹلی آدمی کے دماغ میں. کہا جہنم والوں کو بھی، جنت والوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ جنت والوں کی نعمتیں بتلا رہا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. جنتوں میں اور جنت میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ یہ ان کو ایک قسم کا عذاب ہے جہنم والوں کو، کہ وہ جب دیکھیں گے کہ یار ہمارے مخالفوں کو تو بہت کچھ مل رہا ہے، کیا بات ہے. مجھے ایک بات اس کے اوپر ایک لطیفہ یاد ہے، اس کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیانند سرسوتی جو تھا آریہ سماج کا لیڈر تھا، وہی آریہ سماج کا لیڈر تھا دیانند سرسوتی. وہ بڑا پیٹو آدمی تھا، خوب کھاتا تھا لڈو اور سب. تو اس کا ایک دفعہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ ہو گیا. مناظرہ جانتے ہو، ڈیبیٹ ہو گئی. تو جب وہ ادھر کے کمرے میں تھا اور ادھر مولانا تھے، تو دیکھا کہ ادھر کے کمرے میں لڈو اور پتہ نہیں اتنا کھانا جا رہا ہے، خوب جا رہا ہے.
تو مولانا کے جو خادم تھے، کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ بالکل دبلے پتلے تھے، تو خادموں نے آپس میں بات کی، یار اگر کھانے میں ڈبیٹ ہو گئی تو اپنے شیخ تو ہار ہی جائیں گے، کیونکہ وہ تو اتنا کھاپیٹو ہے۔ جواب ایسا دیا ہے کہ وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کھانے میں ڈبیٹ ہوئی تو ہم بھینس کو کھڑا کر دیں گے، کھانا کوئی کمال نہیں ہے، بھوکا رہنا کمال ہے، اور اللہ کے فضل سے 6 مہینے میں بھوکا رہ سکتا ہوں، ذکر و اذکار جن کی غذا بن جاتی ہے، کہا 6 مہینے میں بھوکا رہ سکتا ہوں۔ کہا کہ اگر کھانے میں ڈبیٹ ہوئی تو میں ہاتھی کو رکھ دوں، کہا وہ زیادہ کھاتا ہے، کھانا کوئی کمال ہے۔ مقابلہ کس میں ہوتا ہے؟ ڈبیٹ کس میں ہوتی ہے؟ کمال میں ہوتی ہے، جہالت میں تھوڑی ہوتی ہے ڈبیٹ، ڈبیٹ علم میں ہوتی ہے، کمال میں۔ تو کمال بھوکا رہنا ہے، تو اب میں ان کو 6 مہینے تک بھوکا رہتا ہوں، ان کو رہنا ہو کھڑے ہو جائے۔ خیر اس وقت وہ ہار گیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ ایک بات سنا، اس میں یاد آئی کہ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا اس طرح سے، مذہب والوں کا تھا، یہودی، کرسچن، ہندو، مسلم۔ اب مولانا نانوتوی نہیں گئے، لیکن بچوں کو بھیج دیا شاگردوں کے، تم جاؤ۔ کسی نے کہا حضرت کہنے میں جاتا ہوں، تو وہ کیا کیے، یہ چپل کو ایسے باندھ کے ایسے بدھے کی طرح چلے گئے اور بیٹھ گئے مجمع کے اندر، اور وہاں بات چل رہی کون پہلے بیان کا، پہلے مسلمان۔ مسلمان کا نہیں، تم کہو پہلے۔ اب آپس میں چل رہے کہ پہلے کون، بعد میں کون، پہلے کون، بعد۔ تو مولانا کھڑے ہوئے، کہا یار میں ایک بات کہتا ہوں، ہندو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا دھرم تو کئی ہزار سال پہلے، یاد ہے وہ پہلے بولے۔ یہودی لوگ کہتے ہیں ہمارے اتنے ہزار سال، وہ بعد میں بولے۔ تیسرا کرسچنوں کا اتنے سال ہے، مسلمان تو ابھی کے ہے 1400 سال، وہ آخر میں ہے۔ کہا یہی مولوی قاسم لگتا ہے، کہا کہ یہی مولوی قاسم لگتا ہے جس سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن سے خوب پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد